مشرق وسطی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان باقاعدہ جنگ دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے۔ 8 اپریل کو طے پانے والا سیز فائر ٹوٹ چکا ہوا ہے عملی طور پر ایران اور اسرائیل کے درمیان۔ ایران نے اپنے انتباہ کے مطابق اسرائیل پر جوابی بمباری شروع کر دی ہے، مگر اب تک ایران اور امریکہ کے درمیان 8 اپریل کا سیز فائر کا معاہدہ برقرار ہے، جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بیان تو دیا ہے کہ وہ ایران سے ڈیل کے قریب ہیں، ماضی کے تجربات مگر بتاتے ہیں کہ ٹرمپ کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ مشرق وسطی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان باقاعدہ جنگ دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے۔ 8 اپریل کو طے پانے والا سیز فائر، جس میں لبنان بھی شامل تھا، اب اسرائیل کے جنوبی بیروت میں داہیہ پر بمباری کے بعد یہ اب سیز فائر کا معاہدہ ٹوٹ چکا ہوا ہے عملی طور پر ایران اور اسرائیل کے درمیان، اور ایران نے اپنے انتباہ کے مطابق اسرائیل پر جوابی بمباری شروع کر دی ہے، مگر اب تک ایران اور امریکہ کے درمیان 8 اپریل کا سیز فائر کا معاہدہ برقرار ہے، جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے، کیونکہ بظاہر امریکہ اسرائیل کے بیروت اور اب ایران پر حملوں کی حمایت نہیں کر رہا ہے، لیکن اسرائیلی حملوں کے خطے میں امریکی فوج کی لاجسٹک حمایت ابھی بھی حاصل ہے اسے، اسرائیل کو۔ تو صدر ٹرمپ نے بیان تو دیا ہے کہ وہ اس ایران سے ڈیل کے قریب ہیں، ماضی کے تجربات مگر بتاتے ہیں کہ ٹرمپ کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تو تہران اور تل ابیب کے سیکیورٹی اداروں کے اعلیٰ حکام کے مطابق پیر کی صبح ہونے والی کارروائیاں محض ایک روایتی سرحدی جھڑپ یا ایک عارضی قسم کی میزائل یا فائرنگ کا واقعہ یا کشیدگی نہیں تھے، بلکہ یہ دونوں ممالک کی بنیادی کہہ لیں وار اسٹریٹجی اور جدید ترین تباہ کن ہتھیاروں کی عملی صلاحیت اور پورے خطے پر اسٹریٹجک بالادستی قائم کرنے کی ایک انتہائی منظم اور طویل المدت یعنی لانگ ٹرم کی جنگ کا ایک واضح آغاز بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس نئی جنگ کی لہر کا آغاز اس وقت ہوا جب اسرائیلی فضائیہ نے پیر کی الصبح ایران کے مغربی، وسطی اور شمالی مغربی جو حصے ہیں ان میں واقع متعدد یہ اہم انڈسٹریل اداروں اور انڈسٹریل انفراسٹرکچر جو ہے یا فوجی تنصیبات جو ہیں ان کے نگرانی کے ریڈار سائٹس جو ہیں ایران کی، اور جو ان کے دوسرے جو اہم ادارے ہیں ان کو اپنی فضائی حملوں کا نشانہ بنایا اسرائیل نے۔ تو صہیونی حکومت کی اس کھلی کارروائی کے جواب میں ایران کی پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس نے کسی تاخیر کے بغیر مزید اپنی عسکری تاریخ کا سب سے بڑا اور مربوط جوابی حملہ شروع کر دیا، جسے ایرانی کمانڈ کی جانب سے آپریشن نصر کا نام دیا گیا ہے، اور اس کا کوڈ ورڈ ہے یا حیدر کرار۔ اور اس آپریشن کے تحت اسرائیل کے اندرونی صہیونی حکومت کے انتہائی اہم فوجی اور ان کے ڈیفنس کے جو انفراسٹرکچر ہے یا ادارے ہیں ان کو سینکڑوں بیلسٹک میزائلوں سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے کئی علاقوں میں تعینات اسٹریٹجک جو ڈیفنس سسٹم تھے، ایئر ڈیفنس سسٹم ایران کے، ان کو نشانہ بناتے ہوئے بڑے پیمانے پر فضائی حملے کیے ہیں، اور اسرائیل کے بیان کے مطابق اس کارروائی میں درجنوں اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا ہے، اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے ان ایران کے نظاموں کو نشانہ بنایا جو ایران نے حال ہی میں اپنی سرویلنس اور ایئر ڈیفنس کی صلاحیتوں کو بحال کرنے کے لیے تعینات کیے تھے۔ تو اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں نے ایران کے ان ایئر ڈیفنس سسٹمز کو تباہ کر دیا ہے، اور ایرانی فضائی حدود میں اسرائیلی فضائیہ کی کارروائیوں کی اب آزادی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ یعنی اب اسرائیلی فوج کے لیے یا اسرائیلی فضائیہ کے لیے، ایئر فورس کے لیے ایران پر حملے کرنا آسان ہے، یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے۔ تو اسرائیل کی جانب سے پیر کے صبح کی جانے والی عسکری کارروائی کی تکنیکی اور اسٹریٹجک تفصیلات کا اگر باریکی سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل ایئر فورس نے ایرانی ایئر سپیس کے اندر براہ راست داخل ہونے کا خطرہ مول نہیں لیا۔ اس کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ ایران کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں اور جو ان کے بڑے ماڈرن ریڈار نیٹ ورکس ہیں، اس کا اسرائیلی ایئر فورس کو شدید خوف تھا۔ تو اسرائیلی پائلٹوں نے ایران کی ایئر سپیس سے باہر رہتے ہوئے یعنی عراقی ایئر سپیس کا غیر قانونی استعمال کیا، اور بحیرہ روم کے بین الاقوامی پانیوں میں موجود اپنے جو بھی ان کے نیول جو بیسز ہیں ان کے قریب سے انتہائی جدید اور اسپیشل قسم کے میزائل فائر کیے ہیں۔
ان ہتھیاروں کو بین الاقوامی عسکری اصطلاح میں ہوا سے داغے جانے والے بیلسٹک میزائل کہا جاتا ہے، جو روایتی زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کی بے پناہ رفتار اور تباہ کن صلاحیت کو ایک جنگی طیارے کی ایک متحرک یعنی موونگ پوزیشن کے ساتھ یکجا کر کے زیادہ سے مؤثر بنا دیتے ہیں۔ تو اس عسکری تکنیک کا سب سے بڑا اسٹریٹجک فائدہ اسرائیل کو یہ ہوتا ہے کہ حملہ آور طیارے کو دشمن ملک کے فضائی دفاعی توپ خانے یا ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم سے جو بھی ہے اس سے بچنے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ ان کی میزائلوں کی زد میں آنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے ان کے لیے، اور وہ سینکڑوں کلومیٹر دور سے ہی محفوظ مقام پر رہتے ہوئے اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو اسرائیل کی یہ اسٹریٹجی ہے۔ تو اسرائیلی جنگی طیاروں نے ان ہوا سے داغے جانے والے بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے ایران کے 3 بڑے شہروں یعنی دارالحکومت تہران، اصفہان کے صنعتی مرکز نجف آباد اور شمال مغربی شہر تبریز کو نشانہ بنایا۔ ایرانی سرکاری میڈیا اور ارنا نیوز ایجنسی کے مطابق ان شہروں میں صہیونی میزائلوں کے گرنے سے یکے بعد دیگرے کئی زوردار دھماکے سنے گئے، جن کا بنیادی ہدف ایران کے فضائی دفاعی ریڈارز اور سرویلنس سسٹمز ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایران کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے جنوب مغربی شہر بندر ماہ شہر کے قریب واقع کارون پیٹرو کیمیکل پلانٹ کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، جہاں دھماکوں کے بعد آگ لگنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور کئی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہیں۔ اگرچہ ایرانی وزارت پیٹرولیم نے بعد میں بیان جاری کیا اور یہ واضح کیا کہ پیٹرو کیمیکل پلانٹ کو پہنچنے والے نقصان کا فوری ازالہ کر دیا گیا یعنی ریپیئر کر دیا گیا ہے، اور اس سے ملک کی مجموعی پیداواری صلاحیت پر کوئی بھی لانگ ٹرم ایفیکٹ نہیں یعنی طویل المدت اثر نہیں پڑے گا۔ تو اسرائیلی فضائی حملوں کے جواب میں ایران کی پاسداران انقلاب نے اپنے اسٹریٹجک میزائل سٹیز جو ہیں ان کے زیر زمین ان کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو عسکری امور کے ماہرین کے مطابق ایران نے پچھلی 2 دہائیوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں بالخصوص مغربی اور وسطی پہاڑی سلسلوں کے نیچے سینکڑوں میٹر گہرائی میں انتہائی محفوظ اور وسیع زیر زمین اپنے فوجی اڈے اور میزائل سٹیز قائم کیے ہوئے ہیں، جنہیں میزائل شہر آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں۔ یہ شہر جو ہیں یا میزائل سٹیز جو ہیں یہ کنکریٹ اور فولاد کی تہوں سے اس طرح محفوظ کیے گئے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی روایتی یا بنکر بسٹر بم جو ہے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو ان زیر زمین اڈوں میں نہ صرف ہزاروں بیلسٹک کروز اور ہائپرسونک میزائلوں کا ایک سٹاک موجود ہے، بلکہ یہاں سے میزائلوں کو براہ راست فائر کرنے کے خود کار نظام بھی نصب ہیں۔ جیسے ہی پاسداران انقلاب کے مرکزی کمانڈ سینٹر سے آپریشن نصر کے آغاز کا حکم جاری ہوا، ان پہاڑی سرنگوں سے میزائلوں کی پہلی لہر فضا میں بلند ہوئی، جس سے چند ہی منٹوں میں اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ تو ایران کے اس مربوط ویل کوآرڈینیٹڈ جو حملے ہیں، انہوں نے تل ابیب، یروشلم اور اسرائیل کے جنوبی حصوں میں اسرائیلی ڈیفنس کے اعصاب کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ اسرائیل کے تمام علاقوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے اور خطرے کے سائرن مسلسل بجنے لگے ہیں۔ عبرانی میڈیا اور عینی شاہدین کی رپورٹوں کے مطابق یروشلم اور ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کے شمالی علاقوں کے آسمان پر ایرانی میزائلوں کو روکنے کی کوشش میں اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم، آئرن ڈوم اور ایرو 3 کے انٹرسیپٹرز کے پھٹنے کی بھی ہولناک دھماکے سنے گئے ہیں، اور ایرانی نیوز نیٹ ورک پریس ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے کا بنیادی اسٹریٹجک ہدف اسرائیل کے 2 سب سے اہم اور بڑے فضائی اڈے نیواتم اور تل نوف یعنی جہاں اسرائیلی فضائیہ کے بڑے ترین یعنی آپ ان کے جدید ترین آپ کہہ لیں جو F-35 ہیں اور F-16 ہیں یا دوسرے اہم جو ان کے طیارے ہیں اور طویل فاصلے تک نگرانی کرنے والے ریڈار نصب ہیں، یہ ان کے ہدف تھے ایرانی میزائلوں کے۔ جو اس سے پہلے جو پہلا حملہ کیا تھا اسرائیل کے لبنان پر بیروت پر حملہ کرنے کے بعد رات کے وقت، اس میں پہلا نشانہ جو تھا وہ میرات ڈیوڈ ایئر بیس تھا۔ تو وہاں بھی کافی تباہی ہوئی ہے، لیکن خبریں کم آ رہی ہیں۔ تو پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ان کے بیلسٹک میزائلوں نے اسرائیلی ڈیفنس لیئرز کو عبور کرتے ہوئے ان ہوائی اڈوں کے رن ویز اور ہینگرز کو براہ راست نشانہ بنایا، جس سے اسرائیلی فضائیہ کی آپریشنل صلاحیت عارضی طور پر شدید متاثر ہوئی ہے۔ بہرحال لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ اس کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا ہے۔
تو ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کے وار اینالسٹ ہیں اور اس کے ڈیسک پر بیٹھتے ہیں سید محمد طاہری. ان کے مطابق ایران نے اسرائیل پر رات کیے گئے حملوں میں ایک نیا جیٹ انجن والا ڈرون پہلی مرتبہ استعمال کیا ہے، اور ان حملوں کو اس ڈرون کی پہلی معروف تعیناتی قرار دیا گیا ہے. عموماً ڈرونز جو ہیں وہ پروپلر فین سے چلتے ہیں، لیکن ایران نے یہ جیٹ انجن والا ڈرون استعمال کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایران بھی کافی تیزی سے نئی ٹیکنالوجی اس جنگ کے دوران متعارف کرا رہا ہے. تو اس ہولناک صورتحال اور عسکری دباؤ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر مائک ہکابی، جو بہت ہی زیادہ پرو زائنسٹ ہیں اور اسرائیل کی ریاست کے لیے بائبل کے حوالے بھی دیتے ہیں، تو وہ یہ مائک ہکابی نے خود ایک زیر زمین پناہ گاہ میں پناہ لینے کی خود اپنی ٹویٹ کے ذریعے تصدیق کی ہے. انہوں نے تل ابیب میں بنکر کے اندر سے جاری ایک پیغام میں اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کے سر کے اوپر آسمان پر ایرانی میزائلوں کے گرنے اور پھٹنے کے دھماکے اتنے شدید تھے کہ زمین لرز رہی تھی. تو امریکی سفیر نے بوکھلاہٹ اور غصے کی حالت میں تہران کی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، جس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ایران کے اس اچانک اور بھرپور جوابی وار نے نہ صرف اسرائیلی قیادت بلکہ خطے میں موجود امریکی اعلیٰ حکام کے اعصاب کو بھی بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. تو عسکری تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ امریکی سفیر کا ایک بنکر میں پناہ لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کا کوئی بھی حصہ اب ایرانی میزائلوں کی پہنچ سے محفوظ نہیں رہا، اور دفاعی ٹیکنالوجی کی نام نہاد جو بھی اسرائیلی بالادستی ہے وہ مکمل طور پر اب ناکام نظر آ رہی ہے. مشرق وسطی کے اس وسیع معرکے میں محور مزاحمت کا اتحاد یعنی ایکسس آف ریزسٹنس کا اتحاد اس وقت زیادہ مزید ہمیں کھل کر سامنے نظر آیا ہے جب یمن کی سرزمین سے بھی اسرائیل کے خلاف ایک نیا اور بڑا محاذ کھول دیا گیا ہے. ایران کے آپریشن نصر کے آغاز سے ٹھیک کچھ گھنٹے پہلے یمن کے حوثی انصار اللہ تحریک کی مسلح فوج نے یمن کے ساحلی علاقوں سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کی طرف ایک جدید اور طویل فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل داغ دیا. اگرچہ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میزائل کو ملک کی فضائی حدود میں انٹرسیپٹ کر لیا گیا ہے، لیکن اس حملے نے تل ابیب اور اس کے مضافات میں زندگی کو روک دیا اور لاکھوں اسرائیلی آباد کاروں کو پناہ گاہوں کا رخ کرنا پڑا ہے. تو تجزیہ کاروں کے مطابق یمنی حملے کا بنیادی مقصد جو اسرائیلی ڈیفنس ریڈارز ان کو الجھانا تھا، ان کو کنفیوز کرنا تھا، اور ایران کے بڑے حملے کے لیے فضا کو ہموار کرنا تھا، جس میں وہ پوری طرح کامیاب رہے ہیں. یمن کی مسلح فوج نے اس کامیاب حملے کے بعد دارالحکومت صنعاء سے ایک انتہائی تفصیلی بیان جاری کیا ہے. اس بیان میں یمنی قیادت نے 3 بڑے اور تاریخی فیصلوں کا اعلان کیا ہے جس نے بین الاقوامی سمندری تجارت اور خطے کی سیکیورٹی میں مصروف مغربی طاقتوں کے ہوش اڑا دیے ہیں. اب یہ جنگ پھیلتی چلی جا رہی ہے. یمنی افواج کا پہلا اور سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ بحیر احمر اور بحیر عرب اور باب المندب کے علاقوں میں اسرائیل کے خلاف ایک مکمل نیول بلاکیڈ یعنی سمندری ناکہ بندی نافذ کر دی گئی ہے. اس فیصلے کے تحت اب اسرائیل کی ملکیت والے، اسرائیل کے پرچم تلے چلنے والے یا دنیا کے کسی بھی ملک سے اسرائیل کی بندرگاہوں کی طرف جانے والے تمام کارگو شپس اور کمرشل شپس اور آئل ٹینکرز یمنی فوج کا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوں گے، اور ان کے اس اعلان کا ایران نے خیر مقدم کیا ہے. یمن نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک غزہ اور لبنان پر اسرائیل کا غیر انسانی محاصرہ ختم نہیں ہوتا ہے وہ کسی بھی جہاز کو اس خطے سے گزرنے نہیں دیں گے. یعنی اب انہوں نے اپنا ہدف پھیلا دیا ہے حوثیوں نے، انصار اللہ نے. تو یمنی مسلح افواج کے بیان کا دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی ہر ملٹری کارروائی کا جواب اس سے بھی زیادہ شدت اور طاقت کے ساتھ دیں گے. انہوں نے واضح کیا کہ یمن کے پاس طویل مدتی جنگ لڑنے کے لیے ہتھیاروں اور افرادی قوت کا لامحدود سٹاک موجود ہے، اور وہ کسی بھی امریکی یا برطانوی دباؤ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، ان کے سامنے جھکیں گے نہیں. اور تیسرے اور آخری نقطے میں یمنی قیادت نے یہ عزم دہرایا ہے کہ وہ فلسطین، غزہ، لبنان، عراق اور ایران کے خلاف مغربی دنیا اور اسرائیل کے مشترکہ محاصرے کے سامنے کبھی بھی خاموش تماشائی نہیں بنیں گے،
اور ان کے جوابی ملٹری آپریشنز کی رفتار اور دائرہ کار آنے والے دنوں میں مزید وسیع ہوتا جائے گا۔ اس بیان کے فوراً بعد ایک فلسطینی دھڑے جو پہلے زیادہ معروف نہیں تھا، جس کا نام ہے فلسطین مجاہدین موومنٹ، اس نے بیروت اور تہران پر اسرائیلی مظالم کا بدلہ لینے پر ایران اور یمن کی قیادت کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کارروائی نے اسرائیلی حکومت کے ناقابل شکست ہونے کے بھرم کو ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا دیا ہے۔ یہ جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سفارتی اور فوجی محاذ پر ایران کے رہبر اعلیٰ کے سینئر مشیر علی اکبر ولایتی نے اس جنگی پیش رفت پر ایک گہرا اور معنی خیز تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے اس جاری فوجی تصادم کو اسرائیلی حکومت کے زوال کی حتمی کڑی قرار دیتے ہوئے تاریخ اسلام کے مشہور معرکہ ذات السلاسل یعنی زنجیروں کی جنگ کا حوالہ دیا ہے۔ انہوں نے اس اصطلاح کو ایک اسٹریٹجک استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایران کے بیلسٹک میزائل کے جو حملے ہیں یہ ایک منظم زنجیر کی کڑیوں کی طرح مسلسل پے در پے اور بغیر کسی وقفے کے اسرائیل کی فوجی تنصیبات پر ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ اس زنجیر کی دوسری مضبوط کڑی جو ہے وہ بین الاقوامی جو تجارتی اور توانائی کے راستوں کی بندش پر محیط ہوگی، یعنی آبِ ہرمز بند ہے اور اب باب المندب بھی بند ہو گیا ہے اسرائیل کے لیے۔ تو انہوں نے امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کو آخری وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ایکسس آف ریزسٹنس کے پاس وہ جیو پولیٹیکل اور جیو ملٹرک طاقت موجود ہے جو وہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی تجارتی شہرگوں یعنی آبِ ہرمز اور باب المندب کو بیک وقت مکمل طور پر بند کر دے گی۔ اگر ایسا ہوا جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے تو عالمی تجارت اور توانائی کی فراہمی کا پورا نظام اب زمین بوس ہو جائے گا۔ اس لیے اب فیصلہ واشنگٹن اور تل ابیب کو کرنا ہے کہ وہ اپنی جارحیت کو یہیں روکتے ہیں یا پھر عالمی معیشت تباہی کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسرائیلی طیاروں کی طرف سے ایران پر حملے کے لیے عراقی فضائی کا استعمال جو ہے اس کیے جانے کی خبروں نے جب سے یہ آئی ہیں خبریں کہ اسرائیل نے عراق کی ایئر سپیس سے بیٹھ کر ایران پر حملے کیے ہیں، تو ان خبروں نے بغداد کی سیاست اور سیکیورٹی کے حلقوں میں بھی ایک نیا بحران کھڑا کر دیا ہے۔ عراقی حکومت، پارلیمنٹ اور اس کی عوامی رضاکار فورسز یعنی الحشد الشعبی، اس نے اسرائیلی اس حرکت پر شدید ترین غصے اور رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور عراقی حکام کا کہنا ہے کہ عراقی سرزمین یا اس کی فضائی حدود کو کسی بھی برادر اسلامی ملک بالخصوص ایران کے خلاف جارحیت کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دینا عراقی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ تو الحشد الشعبی کے عسکری کمانڈوں نے عراقی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اس معاملے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اٹھائے۔ اس کے ساتھ ہی عراقی جو ریزسٹنس ہے، مقاومت ہے، اس نے واشنگٹن کو سخت دھمکی دی ہے کہ چونکہ عراقی فضائی حدود کا کنٹرول عملی طور پر امریکی افواج کے پاس ہے، اس لیے اسرائیل کو یہ راستہ فراہم کرنے کا براہ راست ذمہ دار امریکہ ہے۔ اگر امریکہ نے عراقی فضا پر صہیونی طیاروں کی یہ اجارہ داری ختم نہ کی یعنی مونوپلی نہ روکی تو خطے میں موجود تمام امریکی فوجی اڈے، سفارتی تنصیبات اور لاجسٹک جو بھی ان کے انفراسٹرکچر ہے وہ عراقی مقاومت یعنی عراقی الحشد الشعبی جو ہے اس کے براہ راست اور جائز نشانے پر ہوں گے، جس سے امریکی مفادات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اب وہاں کے عراق کے جو رضاکار ہیں یا ان کی جو نوجوان عسکری قیادت ہے جو حکومت کے دائرے سے باہر ہے، اس نے کھل کے اعلان کر دیا ہے کہ اب امریکہ کے ہر قسم کے جو انسٹالیشنز ہے یا تنصیبات ہے، فوجی یا غیر فوجی، سفارتی بھی، وہ اب ان کا ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے۔ تو مشرق وسطیٰ کی اس مخدوش صورتحال اور جنگ کے پھیلاؤ نے عالمی مالیاتی مارکیٹوں میں اور وال اسٹریٹ یورپی جو مارکیٹیں ہیں اور ایشیائی اسٹاک ایکسچینجز کو بھی شدید ترین زلزلے سے دوچار کر دیا ہے۔ بڑے جھٹکے آ رہے ہیں۔ پیر کی صبح جیسے ہی ایران کے جوابی میزائل حملے کی خبریں گلوبل میڈیا کی سرخیوں میں آئیں، بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل یعنی کروڈ آئل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ برینٹ کروڈ کی قیمت دیکھتے ہی دیکھتے $90 سے تقریباً $98 فی بیرل تک کی سطح تک جا پہنچی ہے۔ یہ شاید کچھ لوگ کہہ رہے $93 تھی، لیکن آپ یوں کہہ لیں کہ 90 کی ابتدا کے حصے سے لے کر یہ 98 تک جا چکی ہے۔
اور چونکہ صرف ایک ہی کاروباری سیشن کے دوران 5% کا ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے، جو بڑی بات ہے، تو معاشی ماہرین اور توانائی کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ اس خوف کا نتیجہ ہے کہ اگر یہ جنگ لمبی ہوتی ہے اور ایران نے آبِ ہرمز سے تیل کے ٹینکرز کی نقل و حرکت کو روک دیا تو دنیا بھر میں تیل کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی۔ آبِ ہرمز وہ تجارتی راستہ ہے جہاں سے دنیا کے خام تیل کا تقریباً 20 سے 25% حصہ گزرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ راستہ چند دنوں کے لیے بھی بند ہوتا ہے تو خام تیل کی قیمت $150 فی بیرل تک کی سطح کو بھی عبور کر سکتی ہے، جس کے نتیجے میں مغربی اور ایشیائی ممالک میں مہنگائی کا ایک نیا اور نہ رکنے والا طوفان آ سکتا ہے اور گلوبل اکانومی بدترین کساد بازاری کا شکار ہو جائے گی۔ اور اب جب کہ آبِ ہرمز کے ساتھ ساتھ باب المندب بھی بند ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ عالمی مارکیٹ کا اس سے بھی برا حال ہونے والا ہے، اور اس کشیدگی کے دوران خلیجی ممالک میں بھی امکانات جو خطرات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں اور سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ رائٹرز نے سعودی عرب کے سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ سعودی عرب کے الخرج گورنریٹ میں، جہاں ایک اہم فوجی ہوائی اڈہ بھی ہے، وہاں پہ ممکنہ فضائی خطرے کے پیش نظر ہنگامی سائرن بجائے گئے۔ تو اس خبر نے چند گھنٹوں کے لیے عالمی مارکیٹ میں اضطراب کو مزید بڑھا دیا تھا، تاہم بعد میں سول جو حکام ہے سعودی عرب کے سول ڈیفنس کے، انہوں نے ایک باقاعدہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ الخرج کے علاقے میں صورتحال مکمل طور پر پرامن کنٹرول میں ہے اور وہاں سے امکانی خطرہ یکسر ٹل چکا ہے۔ تو اس کے باوجود بین الاقوامی سرمایہ کاری اور بڑی کمپنیاں اب بھی شدید دباؤ کا شکار ہیں، اور اس دوران ایران کی افواج کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے سعودی عرب پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا، یہ فالس فلیگ اٹیک ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے باوجود بین الاقوامی سرمایہ کار اور بڑی بڑی کمپنیاں جو اب بھی شدید دباؤ کا شکار ہیں، محفوظ سرمایہ کاری کے لیے سونے اور دیگر دھاتوں کا رخ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتیں بھی اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ رہی ہیں۔ عسکری اور معاشی جنگ کے ساتھ یہ معرکہ اب سائبر سپیس تک بھی پھیل چکا ہے، جہاں دونوں ممالک ایک دوسرے کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ پیر کی دوپہر ایران کے معروف اور جدید ترین ہیکر گروپ ہنڈالہ جو ہے، اس نے اسرائیل کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر ایک کامیاب سائبر حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہنڈالہ گروپ کی جانب سے جاری کردہ آفیشیل ڈیٹا اور سکرین شاٹس کے مطابق انہوں نے اسرائیل کی کفر یونا میونسپیلٹی کے پورے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، سرورز اور سیکیورٹی نیٹ ورک کو مکمل طور پر ہیک کر لیا ہے۔ اس ہیکنگ کے نتیجے میں کفر یونا شہر کا پورا بلدیاتی، انتظامی اور مواصلاتی نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ ہیکرز نے صہیونی حکومت کے سائبر ڈیفنس اداروں کا تمسخر اڑاتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے اپنے بیان میں لکھا ہے کہ کفر یونا کی مقامی حکومت اس وقت شدید ترین معلوماتی افراتفری کا شکار ہے، مطلب انفارمیشن کرائسس ہے، اور ان کے تمام ڈیٹا بیسز اور جو ان کی لوکل باڈیز کی جو سروسز سسٹمز ہیں اور شہریوں کے جو ریکارڈز ہیں اب ان کے قبضے میں ہیں، یعنی ہنڈالہ گروپ کے پاس۔ تو ان ہیکرز کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد اس آپریشن کو تمام تر تفصیلات اور حساس دستاویزات پبلک کر دیں گے تاکہ دنیا اسرائیلی دفاع کے کھوکھلے پن کو دیکھ سکے اور ڈیجیٹل سیکیورٹی کے نام نہاد دعووں کی حقیقت جو ہے وہ دنیا پر عیاں ہو سکے۔ اب یہ جنگ بہت خوفناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ابھی صرف میونسپیلٹی پر، اس سے پہلے یہی ہنڈالہ گروپ اور بھی کئی اداروں پر حملے کر چکا ہے، سائبر اٹیکس کر چکا ہوا ہے۔ تو لگتا ہے کہ اب یہ اٹیکس اور بھی بڑھیں گے۔ تو سیاسی اور سفارتی محاذ پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف ہمیشہ کی طرح تضادات، ابہام اور منافقت سے بھرپور نظر آ رہا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کو دیے گئے ایک انتہائی اہم اور خصوصی انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کی اس صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے جانے والے ان حالیہ میزائل حملوں کا تہران اور واشنگٹن کے درمیان جاری جو خفیہ امن مذاکرات کا جو سلسلہ ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور وہ اس 60 روزہ مفاہمت کی یادداشت یعنی MOU ہے اس کو ہر حال میں منطقی انجام تک پہنچائیں گے، یہ ٹرمپ کا کہنا ہے۔ ٹرمپ نے روایتی ہیوبرس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نتن یاہو کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ نتن یاہو کے پاس امریکی فیصلوں اور معاہدوں کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ ٹرمپ نے بڑے فخر سے کہا کہ نتن یاہو نہیں بلکہ وائٹ ہاؤس اور وہ خود سارے فیصلے کرتے ہیں، اس لیے امریکہ جو بھی ڈیل طے کرے گا
اسرائیل کو اسے ماننا ہی پڑے گا۔ انہوں نے ان میزائل حملوں کو کم اہمیت دیتے ہوئے کہا، جو کہ ایران کر رہا ہے، کہ یہ ایک ایسا تنازع ہے جو خطے میں پچھلے کئی دہائیوں یا صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور وہ اپنی سفارتی کوشش کو اس کی وجہ سے رکنے نہیں دیں گے۔ تاہم ایسی بھی اطلاعات اور تجزیے سامنے آ رہے ہیں جن کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کی بات نہیں مانیں گے، چاہے انہیں اسرائیل اور امریکہ کے گہری تعلقات کی قیمت ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑے، یعنی چاہے تعلقات خراب ہی کیوں نہ ہو جائے، ناراضی کیوں نہ بڑھ جائے۔ مگر دوسرے تجزیہ کاروں کا کچھ اور کہنا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کبھی بھی ٹیکٹیکل اختلافات سے کوئی زیادہ اختلافات نہیں ہوتے ہیں، جبکہ یہ اسٹریٹجک تعاون میں بہت ہی گہرے اور مضبوط ہیں۔ لہٰذا ان کی آپس میں کشیدگی بڑھ بھی جائے تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دینا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو بین الاقوامی مبصرین، پینٹاگون کے سابق حکام اور انٹیلیجنس تجزیہ کار جو ہیں، وہ صدر ٹرمپ کے ان ان پسند بیانات جو ہیں، یعنی جن میں وہ کہہ رہے کہ اب ہم ہر حال میں جنگ بندی کریں گے، سیز فائر کریں گے، وہ ان بیانات کو شدید شک و شبے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ پبلکلی سفارتکاری، ڈپلومیسی یا امن کی باتیں جو ہے اس قسم کا راگ الاپتے رہتے ہیں، جبکہ پس پردہ ان کی حکومت اسرائیل کو ہر قسم کے مہلک ہتھیار اور انٹیلیجنس معلومات فراہم کر رہی ہے، لاجسٹکس سپورٹ بھی دے رہی ہے۔ تو اگرچہ وائٹ ہاؤس اور امریکی جو محکمہ خارجہ ہے ظاہری طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مشرق وسطیٰ کی سادہ ترین جنگ میں براہ راست شامل نہیں ہیں، اور نہ ہی انہوں نے اسرائیل کی کوئی حملے جو ہیں ان میں کوئی حصہ لیا ہے، لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ نے خطے میں موجود تمام امریکی جو نیول فلیٹ ہے اور جو ان کی ایئر فورس ہے اور جو جنگی ان کے جو دستے ہیں ان کو ہائی الرٹ پر رکھا ہوا ہے۔ تو ڈیفنس اینالسٹ کا ماننا ہے کہ ٹرمپ کا یہ امن کا راگ محض ایک اسٹریٹجک چال ہے تاکہ ایران کو سفارتی الجھن میں رکھ کر غافل کیا جائے، اور جب موقع ملے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ شروع کر دے۔ تو اگر اس لڑائی میں اسرائیل کو ایران کے ہاتھوں کوئی بڑی عسکری شکست کا سامنا کرنا پڑا یا صہیونی حکومت کا وجود خطرے میں پڑ گیا، تو امریکہ اپنی تمام تر تردیدوں کو بالائے طاق رکھ کر اسرائیل کو بچانے کے لیے براہ راست اس جنگ میں کود پڑے گا، جو کہ تیسری عالمی جنگ اور پوری دنیا کی معاشی اور فوجی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان اس جاری جو کل رات سے جو شروع ہوا ہے، یہ جو ہنگامہ اور جو تبادلہ ہو رہا ہے اور جب جنگ کی نئی جو ابتدا ہوئی ہے، اس کا جغرافیائی اور عسکری توازن کا حقیقی تجزیہ پیش کرتے ہوئے امریکہ کے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے سابق سینئر تجزیہ کار لیری جانسن نے اسرائیل اور اس کے حامیوں کو ایک سخت اور حقیقت پسندانہ وارننگ دی ہے۔ انہوں نے سائنسی اور جغرافیائی حقائق سامنے رکھتے ہوئے واضح کیا کہ ایران کا کل رقبہ اسرائیل کے مقابلے میں 75 سے 80 گنا زیادہ بڑا ہے، اور ایران کی آبادی اور عسکری افرادی قوت یعنی مین پاور جو ہے، جو ملٹری میں شامل ہو سکتی ہے، وہ اسرائیل سے کہیں زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے پاس اتنی فضائی طاقت، اتنے طیارے یا پائلٹس موجود ہی نہیں ہیں جو ایران کے اتنے وسیع جغرافیے میں پھیلے ہوئے تمام عسکری مراکز، انڈر گراؤنڈ میزائل شہروں یا ان کی نیوکلیر انسٹالیشن جو ہے یا ان کے صنعتی پاور پلانٹس ہے یا صنعتی انفراسٹرکچر ہے، اس کو ایک ساتھ نشانہ بنا سکے یا انہیں مستقل طور پر تباہ بھی کر سکے۔ تو لیری جانسن کا کہنا ہے کہ اس کے برعکس ایران کا جغرافیائی مقام ایسا ہے کہ اگر وہ اپنے جدید بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلوں کے ذریعے اسرائیل کے صرف 2 بڑے شہروں یعنی تل ابیب اور حائفہ کو نشانہ بنا لے اور تباہ کر دے، تو پورے اسرائیل کا بجلی، پانی، مواصلات، دفاع سیکنڈوں میں مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔ اور اگر ایران ان کے صرف واٹر سیلینیشن پلانٹس جو کہ 4 ہیں اور 5واں بن رہا ہے انہی کو تباہ کر دے، تو اسرائیل صرف پیاس سے ہی مر جائے گا، پانی کی کمی سے ہی مر جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے وہ لیری جانسن مشورہ دیتے ہیں کہ اسرائیل کو بہت جلد یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ایران کے خلاف یہ مہم جوئی اس کی تاریخ کی سب سے بدترین عبرتناک شکست ثابت ہوگی، جس نے اس کا علاقائی اثر و رسوخ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے اپنے ایک تفصیلی اور باضابطہ سفارتی بیان میں اپنے اس میزائل آپریشن کا بھرپور دفاع کیا ہے۔ ایرانی حکومت نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل پر کیا جانے والا یہ حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت جائز اور قانونی دفاع کا حق تھا۔
تہران کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے 8 اپریل کے عارضی جنگ بندی کے معاہدے کی مسلسل اور سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں۔ بیروت اور غاصبانہ طور پر جو مقبوضہ علاقے ہیں، یعنی غرب اردن وغیرہ بھی کہہ لیں، اس میں غزہ کا بھی جو علاقہ ہے، اس میں معصوم شہریوں پر وحشیانہ بمباری جاری رکھی ہے، اور امریکہ کی سرپرستی میں بحر احمر اور خلیج کے بین الاقوامی پانیوں میں بھی ایرانی جو کمرشل شپس ہیں یا آئل ٹینکرز ہیں ان کے خلاف سمندری قزاقی یعنی پائریسی کی کارروائیاں کی ہیں۔ یہ ایک قسم کا ایرانی ترجمان جو ہے اسرائیل اور امریکہ دونوں پر الزام لگا رہا ہے۔ تو یہ ترجمان کہتے ہیں کہ ان تمام خلاف ورزیوں کے بعد ایران کے پاس اپنی قومی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ پھر حملہ کرے۔ تو تہران نے بین الاقوامی برادری پر واضح کر دیا ہے کہ لبنان اور غزہ کی جنگ بندی پورے مشرق وسطیٰ کے امن سے جڑی ہوئی ہے، اور اگر اسرائیل اور امریکہ نے اپنی فوجی ہٹ درمی اور جارحیت بند نہ کی تو آنے والے دنوں میں اس جنگ کے پھیلنے اور اس سے پیدا ہونے والے ہولناک نتائج کی تمام تر ذمہ داری براہ راست واشنگٹن اور تل ابیب پر عائد ہوگی، اور خطے میں کوئی بھی فریق خود کو اس آگ سے پھر محفوظ نہیں رکھ پائے گا۔ تو اب مشرق وسطیٰ کے اس وسیع تصادم کے اسٹریٹجک تناظر کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں ان دونوں فوجی قوتوں کے دفاعی نظریات کا ایک موازنہ بھی کرنا ہوگا جو اس جنگ کا اصل محرک ہے۔ اسرائیل کا فوجی نظریہ روایتی طور پر قلیل مدتی، تیز رفتار اور بڑی سرعت کے ساتھ ایئر سپیریورٹی یعنی فضائی برتری پر مبنی جنگوں کے گرد گھومتا ہے، جہاں وہ اپنے دشمن کے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اپنے ہائی ٹیک طیاروں کے ذریعے چند دنوں میں دشمن کو مفلوج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایران کا دفاعی نظریہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایک طویل مدت گوریلا نما اسیمیٹرکل اور میزائل کی وسیع پیمانے پر برسات کرنے کی صلاحیت یہ ایران کے پاس موجود ہے۔ تو ایران نے یہ جان لیا تھا کہ وہ فضائی طاقت میں امریکہ اور اسرائیل کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اس لیے اس نے پچھلے 30 سالوں کے دوران اپنی تمام تر توجہ دنیا کے سب سے بڑے اور متنوع بیلسٹک اور کروز میزائلز پروگرام پر مرکوز رکھی، جس کا نتیجہ آج ہم ایران کی کامیابی کی صورت میں آپریشن فادح صادق چہارم اور آج جو شروع ہوا ہے آپریشن نصر کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جہاں اسرائیلی حکومت کا اربوں ڈالر کا دفاعی نظام جو ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس عسکری معرکے کا ایک اور انتہائی حساس پہلو عراقی فضائی حدود کا استعمال ہے، جس نے خود بغداد کے اندر سیاسی ماحول کو شدید متاثر کیا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں بھی اس وقت موجود تمام سیاسی جماعتوں اور عسکری دھڑوں نے متفقہ طور پر ایک ہنگامی قرارداد منظور کی ہے، جس میں عراقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ملک میں موجود امریکی فوج کے انخلاء کے عمل کو فوری طور پر تیز کرے۔ تو عراقی عوام اور الحشد الشعبی کے مجاہدین کا غصہ اس بات پر ہے کہ ان کی فضائی حدود کا دفاعی نظام جو ہے وہ امریکی نگرانی میں ہونے کے باوجود اسرائیل کے لیے کیسے کھول دیا گیا ہے، جو کہ عراق کے آئین اور 8 اپریل کے علاقائی امن کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی اور غداری ہے۔ بغداد کی سڑکوں پر اس وقت شدید احتجاجی مظاہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں، جہاں مظاہرین امریکی سفارت خانے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی جارحیت کی سرپرستی بند کرے، ورنہ اسے خطے میں اپنے تمام سفارتی اور فوجی وجود سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ آپ عنقریب دیکھیں گے کہ اسرائیلی تمام فوجی اڈے جو نہ صرف عراق میں بلکہ باقی حصوں میں اب ختم ہو جائیں گے۔ تو عالمی مارکیٹوں پر اس جنگ کے اثرات کی بات کی جائے تو اس کا دائرہ وال سٹریٹ تک محدود نہیں، بلکہ ایشیائی اور یورپی منڈیوں اس وقت ایک ایسی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے جو پچھلی کئی دہائیوں میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ جاپان کے نکی انڈیکس اور لندن کے سمارٹ انڈیکس میں پیر کے روز 3 سے 4% کی تاریخی گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے، کیونکہ سرمایہ کاروں کو یہ خدشہ ہے کہ اگر تیل کی قیمتیں $98 سے بھی بڑھ کر $150 فی بیرل تک پہنچ گئی تو دنیا بھر کی فضائی کمپنیاں اور جو شپنگ کی صنعتیں ہیں اور بڑے جو پیداواری کارخانے ہیں جہاں پہ بڑی بڑی پروڈکشن ہوتی ہے وہ سب بند ہو جائیں گے یا بند ہونے کے دہانے پر پہنچ جائیں گے۔ تو فائنینشیل ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے بڑے بینکوں نے مشرق وسطیٰ میں اپنے تجارتی کریڈٹ لائنز کو عارضی طور پر فریز کر دیا ہے، یعنی وہاں پہ وہ کاروبار کے لیے قرضے ہی نہیں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے بین الاقوامی درآمدات اور برآمدات کا پورا ڈھانچہ شدید بحران کا شکار ہو چکا ہوا ہے، اور عالمی معیشت ایک نئے اور بدترین معاشی کے ساتھ بازاری کی طرف اب گامزن ہے۔ تیاری پکڑ لیں۔
اس معاشی اور فوجی منظرنامے کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے اندر بھی شدید اختلافات اور انتشار کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ پینٹاگون کے کچھ اندرونی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ امریکی عسکری قیادت صدر ٹرمپ کے اس بیان سے بالکل اتفاق نہیں کرتی، جس میں انہوں نے کہا کہ ان میزائلوں حملوں سے امن مذاکرات متاثر نہیں ہوں گے۔ امریکی جرنیلوں کا ماننا ہے، یہ خبریں لیک ہو رہی ہیں، کہ ایران کے زیر زمین میزائل سٹیز جو ہیں ان کی طاقت کو کم سمجھنا ایک بہت بڑی اسٹریٹجک بلنڈر ہوگی، اور اگر امریکہ نے اسرائیل کو بچانے کے لیے ایران پر براہ راست حملہ کیا تو خطے میں موجود 50,000 سے زائد امریکی فوجی اور بحیرہ احمر اور خلیج فارس میں موجود اربوں ڈالر کے امریکی بحری فلیٹ نیول فلیٹ ایرانی ہائپرسونک میزائلوں کا آسان ہدف بن جائیں گے۔ اس لیے واشنگٹن کے اندر اس وقت اسرائیلی حکومت کی غیر مشروط حمایت کرنے پر ایک گہری تشویش پائی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اس تنازع کے ممکنہ خاتمے یا پھیلاؤ کے حوالے سے مختلف رائے جو ہیں یا آرا جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ روس اور چین نے اس مشترکہ سفارتی بیان میں اسرائیل کی جانب سے عراقی فضائی حدود کی خلاف ورزی اور ایران پر حملے کی شدید مذمت کی ہے، اور دونوں بڑی طاقتوں نے واضح کیا ہے کہ وہ خطے میں کسی بھی یک طرفہ عسکری بالادستی کے منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بیجنگ نے تہران کے ساتھ اپنے طویل المدت اسٹریٹجک معاہدوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی سلامتی اور استحکام عالمی تجارتی نظام کے لیے ناگزیر ہے۔ اس لیے بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ صہیونی حکومت کی ہٹ درمی کو لگام لگائے۔ اس سفارتی حمایت نے تہران کے حوصلوں کو بلند کر دیا ہے، اور وہ اب کسی بھی قسم کے مغربی اقتصادی یا فوجی دباؤ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں نظر آ رہا ہمیں۔ وہ لڑے گا ایران۔ تو مشرق وسطیٰ کے یہ حالیہ جو فوجی اور پولیٹیکل بحران جو ہے اب ایک ایسے فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی ہمیں آسان راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک طرف اسرائیل اپنی گرتی ہوئی اسٹریٹجک اور سائیکولوجیکل ساکھ کو، یعنی جو اس کی کریڈیبلٹی تھی کہ وہ انونسبل ہے، ناقابل تسخیر ہے، اس ساکھ کو بچانے کے لیے مزید ایئر اور دوسرے میزائل حملے کرتا ہے اور اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، تو دوسری طرف ایران، یمن اور محور مزاحمت کے تمام دھڑے ایک طویل، تھکا دینے والی اور حتمی جنگ یعنی وار آف ایٹریشن کے لیے اب اپنی صفیں مکمل طور پر درست کر چکے ہیں۔ تو آنے والے چند دن اور گھنٹے یہ طے کریں گے کہ آیا یہ بحران کسی نئے علاقائی امن معاہدے کی طرف بڑھے گا، یا پھر پورا خطہ ایک ایسی ہولناک اور وسیع جنگ کی آگ میں جل اٹھے گا جس کے شعلے مشرق وسطیٰ سے نکل کر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے اور انسانی تاریخ کا ایک نیا اور تاریک ترین باب لکھیں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ کے حکمران اور رہنما ہوں گے۔ شکریہ، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہم مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے بار بار آتے رہیں گے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔